نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 6 بیچ کی گریجویشن سیریمنی، اس کے لیے ہماری مہمان خصوصی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. میں اپنی طرف سے، اپنے اسٹاف کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے محترمہ عابدہ شاہین صاحبہ کو یہاں پر اس مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں. مسز شاہین انہوں نے کنیٹ کالج سے ایم اے انگلش کیا، ہاؤس وائف ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین امتیاز صاحب کی اہلیہ ہیں. پشاور میں جب ان کے شوہر کور کمانڈر تھے تو وہاں پر جتنی بھی دین کی سرگرمیاں ہوتی تھیں الحمدللہ ان کی درس و تدریس میں اللہ کے فضل سے ان کا بہت تعاون شامل رہا اور خود بھی کئی سال سے درس و تدریس کا کام کروا رہی ہیں. ہم آج کی اس مجلس میں تہہ دل سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اور شہر سے باہر ہونے کے باوجود ہماری اس خواہش پر ہمیں رونق بخشی. تو اب ہم اپنی مجلس کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی 6 بیچ کی گریجویشن سیریمنی. میں 6 بیچ کی طالبہ نوشین عمران کو بلاؤں گی کہ اپنا کورس کرنے کے بعد ان کا تجربہ کیسے رہا اور انہوں نے اپنے اس وقت کو کس طرح استعمال کیا. السلام علیکم. آج کا دن بہت اچھا لگ رہا ہے. 3 بیچز اکٹھے ہیں اور اس پہ خوشی کی یہ انتہا ہے کہ اتنے مہمان ہیں کہ یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ کے دل اور بھی خوش ہو رہا ہے. یہاں میں اپنے چند تجربات آپ کو بتانا چاہوں گی جو مجھے کورس کرنے کے بعد پیش آئے. جس طرح آج 7 بیچ کے دل میں بہت سے ارمان ہوں گے کہ ہم نے نکلنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور غرض بہت سے خیالات ہیں. اسی طرح میرے دل میں بھی بہت سی باتیں تھیں. میرا دل تھا کہ میں ہر ایک کو پکڑ کے قرآن سے جوڑ دوں، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن دے دوں اور ایک برانچ کھولوں اور نہ جانے کیا کیا. بہت سے خیالات تھے. خیر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میں نے بخاری کا کورس کیا اور مجھے الہدا میں انچارج بننے کی ذمہ داری سونپی گئی. اور یہ ذمہ داری ایک بہت محنت طلب کام تھا اور یہ ایسی ذمہ داری تھی، اگر وہ ایک نعمت تھی تو ایک عذاب کا بھی ذریعہ تھی کہ میں کسی کو کوئی غلط بات نہ بتاؤں. اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اپنے گروپ میں جانے سے پہلے میں اس چیز کو بار بار سوچتی کہ جو میں بتانے جا رہی ہوں کیا میں وہ کر رہی ہوں، کیا وہ میرے عمل میں ہے. اور مجھے بہت سکون ملتا جب میں اپنے گروپ سے اٹھتی تو الحمدللہ مجھے سکون نصیب ہوتا. یہ چیز میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے میں ایک اسکول میں 2 سال پڑھا چکی ہوں. وہاں کا تجربہ بالکل مختلف تھا. وہاں بھی میں لگن سے، ذمہ داری اور پیار سے بچوں کو پڑھاتی تھی، لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے کبھی ان کی آخرت سنوارنے کا فکر نہیں ہوا تھا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو میرے طالب علم ہیں سب باتیں ان کی شخصیت کا حصہ بن جائیں. مجھے یہ ہوتا تھا یہ اچھا پڑھیں، اگلی کلاس میں جائیں تو پتہ چلے کہ یہ فلاں کلاس سے آئے ہیں، یہ اس چیز میں بھی آگے ہوں، اس چیز میں بھی. لیکن یہاں دین کی تعلیم میں یہ چیز جو سب سے زیادہ میں نے محسوس کی کہ جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آخرت کو سنوارنا ہے، ان کو قرآن سے جوڑنا ہے. میں نے یہاں یہ ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اسی دوران مجھے ایک اور ذمہ داری سونپی گئی اور وہ ریسیپشنسٹ کی تھی. گو کہ یہ کام مجھے شروع میں بہت مشکل لگا اور مجھے ایسے لگتا تھا کیونکہ میں گروپ میں لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ انوالو تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہنڈیا پکی نہیں تھی اور اس کو چولہے سے اتار دیا، یا ایسے تھا کہ جیسے مرغی انڈوں پہ تھی اور اس کو اس کے انڈوں سے اٹھا دیا گیا. اور یہ حال تھا کہ جس دن پہلے دن میں ریسیپشنسٹ کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہی گروپ کی 7 بیچ کی لڑکیاں جب میرے سامنے سے گزر رہی تھیں تو میرا دل ایسے ان کو دیکھ دیکھ کے کٹ رہا تھا کہ یہ تو گزر کے اوپر جا رہی ہیں اور میں یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ یا اللہ یہ کام جو ہے اس کو میں احسن طریقے سے کروں جو نیا کام مجھے دیا گیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ صاف نیت اور اچھے مقصد سے اگر آپ کوئی کام کریں، چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گی، ان کی رہنمائی کروں گی، ان کو نیکی کا راستہ بتاؤں گی تو انشاءاللہ یہ کام بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی. اور یہاں میں ایک چیز اور بھی بتاتی چلوں آپ لوگوں کو
کہ ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کریں اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اللہ، اور ہم وہ ستارے بن کے چمکیں جو آپس میں نہ ٹکرائیں، اپنے اپنی سمت میں جائیں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لے جائیں۔ اور ایک چیز اور کہوں گی کہ جیسے میرے دل میں پہلے خیال آیا کہ میں انچارج کا کام تو بہت اچھا کر رہی تھی، میں نے تو یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن یہاں میں یہ بتاؤں کہ اگر ہم لوگ یہ سوچ رکھیں گے تو ہماری جو استاد ہیں وہ کس طرح یہاں سکون سے بیٹھ کے لوگوں کی رہنمائی کریں گی، اگر ہر کوئی کہے کہ جو جگہ میں نے لی ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہمیں ہر طرح کا تجربہ اپنی زندگی میں لینا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آمین۔ آسیہ قمر شیخ سعدی کی ایک نظم پیش کریں گی۔ شیخ سعدی کی تم رہو نا یوں ہی اب خیالوں میں گم، وہ حکمت کی شمع کو روشن کیے سرے شام گھر کی طرف چل دیے، وہ گھر کی طرف جا رہے تھے چلے، ہوا سامنا ایک بے دین سے، کھڑا تھا خیالوں میں کھویا ہوا، یکایک مڑا اور گویا ہوا، ذرا ٹھہریے شیخ سن جائیے، یہ الجھن میری آج سلجھائیے، تجھے اپنے رب پہ ہے پختہ یقین، صبح و شام سجدے میں تیری جبیں، مگر سوچ میری یہ مانے نہیں، کبھی تو نے دیکھا ہے اس کو کہیں، سنا شیخ سعدی نے اس کا سوال، تو آیا انہیں ایک دم سے جلال، کہا سال پہلے کا قصہ ہے یہ، تجربات کا میرے حصہ ہے یہ، میں ایک روز دریا کی جانب چلا، تو آندھی نے یکدم مجھے آ لیا، اچانک گرا ٹوٹ کر ایک شجر، دو ٹکڑے ہوا گرچہ تھا سخت تر، یکایک وہ ٹکڑے ڈھلے ناؤ میں، فضا سے دو چپو گرے ناؤ میں، وہ کشتی روانی سے چلنے لگی، سفر وادیوں میں وہ کرنے لگی، یہ سن کر نہایت وہ حیران ہوا، تو جھوٹا ہے سعدی کو اس نے کہا، نہیں مانتا لاؤ خود ہی ڈھلے، بنا نا خدا کے وہ کیوں کر چلے، تو سعدی نے ہنس کر بیاں کر دیے، تھے پنہاں حقائق عیاں کر دیے، زمین آسماں نجم و شمس و قمر، یہ کس نے بنائے ہیں اے بے خبر، کبھی تو نے اس کا تصور کیا، تیری شب کو کس نے منور کیا، یہی میرے خالق کی پہچان ہے، اسی پر یقین اور ایمان ہے، اسی پر یقین اور ایمان ہے۔ اب آتی ہیں فرح جہانگیر۔ Assalamu alaikum everyone. Before my wonderful experience at Al-Huda, I thought I was a teacher, an educationist, a Miss Know-it-all. But after my thrilling and exhilarating experience at Al-Huda from 7:30 to 1:30,
I became a good student, an intent listener, and an ardent learner. Al-Huda gave me many challenges from day to day, but Alhamdulillah, Allah guided me and gave me strength. When I was through with my Al-Huda course, I stepped into the real world. Al-Huda has a very safe environment, a very controlled environment. Everyone thinks on the same lines, the same frequency, and the same wavelength. But when you step into the real world, that's when you meet the challenges. But Alhamdulillah, Allah paves the way with all the obstacles and hurdles. Allah guides you. Believe you me, you take one hesitant step towards Allah, and He comes running towards you. I have eager learners at school, my colleagues, teachers, who are always eager to find more about Allah, about Quran, and about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then I have my grade 5 students who are ever ready to know more about the stories of the prophets. I have a handy book in my bag always for them. In the break time, a couple of teachers and myself, we started an ayat a day. But recently, we were told to stop. We were told no religious discussions in school, no group discussions about Allah, no prayers during school time. But with all the hurdles and obstacles, the light of guidance, the light of Islam continues to spread. My grade 5 students read the dua, Rabbi Shrah li Sadri and Rabbi Zidni Ilma before they begin their day's learning. Now they remind me when I forget to remind them. They have learned to connect to Allah in English, math, science, and social studies. May Allah draw us all close to Him, and may He guide us to seek the light and to spread it. Ameen. Jazakallah khairan. تسنیم اختر. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اس ورد میں عمر کٹے ساری، ہونٹوں پہ
اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. سلمہ ممتاز. السلام علیکم. جس طرح ہر سہاگن کو جب کوئی دلہن رخصت ہوتی ہے تو اپنی رخصتی یاد آتی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر مجھے اپنا پچھلا یہی سال یہی دن یاد آ رہا ہے. خاص طور پہ آپ کے آنسو اور سسکیاں، بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے میں اسی ماحول میں بیٹھی ہوئی ہوں. اس ہال میں اس وقت 3 بیجز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا بہت گہرا تعلق ہے. ایک وہ بیج 6 بیج جس کے ساتھ میں نے یہ کورس کیا، میرے علم کا دور ہے. دوسرا 7 بیج جو مجھے بہت ہی عزیز ہے اور یہ میرے اسٹوڈینٹس ہیں، یہاں سے میرا سکھانے کا عمل شروع ہوا. اور تیسرا 8 بیج جہاں سے میرا خود عمل کر کے دکھانے کا دور شروع ہوا. تو ان تینوں بیجز اور ان تینوں کاموں کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے کچھ بات کروں گی، شاید آپ لوگوں کو بھی فائدہ دے. آپ سب پر بھی یہ تینوں ٹائم آنے ہیں. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو بہت زبردست تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، وجود میں بھی اور روح میں بھی. عزم، ارادے اور جوش، جذبہ بہت زیادہ. اور پھر جب تکمیل قرآن تک تو پورے عروج پر پہنچ گیا. اس دوران میں نے کئی ارادے کیے، اللہ سے کئی وعدے کیے، بہت زیادہ قربانیاں دینے کے فیصلے کیے، اور سب ارادے اور سب جوش اور ولولے سے جب میں نے سوچا میں بہت کچھ کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیپر کا پیٹرن ہر دفعہ چینج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری پلاننگ نہیں چلے گی، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، امتحان دو لیکن میرے پیٹرن پہ. مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سارے جوش ولولے دبا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور ایڈیٹنگ کرو، بولو کچھ مت، صرف سنو. اور میں نے سننا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر جب میں خاموشی میں، تنہائی میں، اکیلی بلڈنگ، اکیلا کمرہ، اس وقت جہاں کوئی بھی نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے، میں نے وہ کام شروع کیا. اور جب میں اس کی عادی ہو گئی، اس کو میں نے اپنے سیٹ اپ پہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو عادت مت بناؤ، آگے بڑھو، ایک اور امتحان ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں میں بیٹھو اور بولو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی مرضی. پھر میں آ گئی اور انچارج بن گئی 7 بیچ کی. اتنے اچھے لوگ ملے، جتنے میں نے گروپس لیے وہ بھی بہت اچھے ہیں، جو نہیں لیے مجھے پتا وہ بھی بہت اچھے ہیں، سبھی بہت اچھے تھے. اور بہت ہی اچھا دور میرا وہ گزرا، اور میں اتنی اس میں خوش ہو گئی، مطمئن ہو گئی، پرسکون ہو گئی. اور میں نے کہا کہ بس اب یہ تو بہت گلیمر سے بھرپور اور ہر طرف جو ہے تو بڑی وہ واہ واہ ہے، اور سب طرف مطلب تعریف ہے، اور سارے لوگ جان پہچان والے ہو گئے. تو اچانک حکم آیا اللہ کا کہ اٹھو یہاں سے اور بے جان در و دیوار کی طرف بڑھو، میرے گھر کو سنوارو اور یہ کام کرو. کہاں کہ جب استاد ہوتا ہے انسان تو وہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ایک کام کے لیے اس کے 10 اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں اور اس کا کام خود لے لیتے ہیں. تو کہاں یہ کہ میں جب یہ کام کرنے لگی تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، بہت لوگوں نے، خاص طور پہ 7 بیچ کے لوگوں نے میری مدد بھی کی چھٹی کے بعد، کیونکہ چھٹی سے پہلے تو نہیں کر سکتے تھے نا. اس میں پھر میں نے خود کام کیا اور خود میں نے بوجھ اٹھائے، خود میں نے صفائیاں کی، خود میں نے ہر چیز نہ صرف پلان کی، اس پہ عمل بھی کیا. لیکن میں یہی سوچی اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے تو مجھے آزما رہا ہے. اور جب نئی تبدیلی آتی تھی میں کہتی تھی کہ یقیناً اللہ کے ہاں میرے بارے میں کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے. مجھے ہمیشہ تبدیلیاں بہت اچھی لگی ہیں. میری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی بڑی آزمائشوں اور تبدیلیوں سے گزارا، لیکن میں اس پہ بہت خوش ہوتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں کہ اللہ پاک میں اس قابل ہوں تو میرے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کرے. ورنہ کچھ لوگوں کو تو بھول ہی جاتا ہے ایک حال میں چھوڑ کے کہ اب چھوڑو ان کے بارے میں کیا، چلتے ہیں تو چلتے رہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح نہیں رہنے دیتے کہ میں ایک حالت میں رہوں، مطمئن ہو جاؤں، چھوڑ دیں. نہیں، تبدیلی ضرور آتی ہے اور میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. تو آگے آئندہ زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ یہ سب ہونے والا ہے کہ آپ لوگ جب کام شروع کریں گے جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو آپ نہیں چاہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو کبھی بھی کسی کام کو آپ نے کم نہیں جاننا. ہم سب نے مل کے جب
اتنا بڑا ایک مشن ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس میں ہمیں ہر طرح کے کام کرنے ہیں، چاہے جھاڑو لگانا ہے، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے، چاہے کوئی اور کام کرنا ہے، لکھنے کا، پڑھنے کا، بولنے کا، کہیں جاننا ہے، چاہے ایک بندے کو کیوں نہیں پڑھانا، وہ سب کام کرنے ہیں۔ پھر 8th بیچ سے مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے آج 6 بیچ کی آنکھوں میں جو اداسی ہے اس کو دیکھ لیں، اور 7th بیچ کی آنکھوں میں جو جدائی کا غم ہے اس کو دیکھ لیں، اور سوچ لیں کہ جو جگہ ان کو ملی ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے لیے اگر اتنے لوگ اتنا زیادہ وہ جذبہ رکھتے ہیں اور اتنے اداس ہیں اور اتنا وہ تکلیف میں ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ جگہ صرف 1 سال کے لیے ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک ایک لمحے کو اویل کریں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ تو 7th بیچ بھی اب بہت سارے ارادے رکھتا ہے، تو جیسا بھی کام ملے چھوڑنا نہیں ہے، جیسا بھی چاہے چھوٹے سے سٹارٹ ملے اس کو کرنا ضرور ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے، انہی کو تبدیلیاں دیتا ہے کہ جنہیں وہ پسند کرتا ہے، اور اگر آزمائے گا نہیں تو اس کے قرب کا احساس کیسے ہوگا؟ مجھے جھاڑو لگاتے ہوئے بھی اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہوتا ہے، مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں قرآن سے دور ہو گئی ہوں، مجھے ہر کونے میں ہر جگہ اللہ اور اس کا کلام دونوں آگے سامنے ملتے ہیں، میرے دل کے اندر ہے نا، مجھے کہیں اور جانے کی یا کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہر جگہ وہ ملتے ہیں۔ تو قرآن تو انسان کو اندر سے آباد کر دیتا ہے، پھر اسے کسی جگہ کی کمی یا زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو مٹی میں اٹے ہوئے جب میں کھڑی ہوتی تھی اکثر کسی سٹور میں اور گروپس ہو رہے ہوتے تھے تو میں ان انچارجز کو دیکھتی تھی اور پھر میں یہی سوچتی تھی، میں کہتی اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت نہ کرے تو مجھے اس طرح تو اس جگہ یا دوسری جگہ تیسری جگہ کیوں کرے، تو میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو مجھے آزما لے ہر طرح اور میں بھی تیری آزمائش پہ انشاءاللہ پورا اتروں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دین کا کام صرف کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے، دین کا کام لفظی ترجمہ ہی کرنا نہیں ہے، دین کا کام صرف تفسیر بیان کرنا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کام نہیں کیا، آپ نے بھی جھاڑو لگایا تھا، آپ نے بھی خندق کھودی تھی، آپ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اور آپ نے بھی اپنے ہاتھ سے ہر کام کی مثال ڈالی تھی۔ اس لیے ہمیں کسی بھی کام میں آر نہیں سمجھنا، کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، گول ایک ہے، ہم سب ایک راستے کے مسافر ہیں، ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی سٹیئرنگ ہے تو کوئی پہیا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا کل پرزا اور چھوٹے سے چھوٹا پیچ، ہر چیز اسی راستے کی طرف جا رہی ہے۔ جب تک ہماری نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو عمل قبول ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، بڑا کام صرف وہ بڑا ہے، بڑا کام صرف وہ بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دنیا کے نگاہوں میں جو بڑائیاں نظر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے لیے نہ ہو، اور دنیا جس کام کو چھوٹا سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو سکتا ہے اگر خالص اس کے لیے ہے اور اسی کے بندوں کی خدمت میں ہے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ زبیدہ الہدا کا کچھ تعارف کرائیں گی، اگرچہ آپ الہدا کے نام سے واقف ہیں لیکن ایک مختصر سا تعارف شاید ان لوگوں کے لیے جو اندر ہوتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں یا باہر ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ NGO ہے جس کے تحت انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن ایک درس گاہ یا تعلیم گاہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بنیادی مقصد لوگوں کو دین کے علم کی طرف صحیح ڈائریکشن فراہم کرنا ہے۔ اس ادارے کی بانی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ابتدا ہی سے اللہ کے پیغام کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچانے کا عزم رکھتی تھیں۔ گلاسگو یونیورسٹی سے حدیث سائنسز میں PhD کرنے کے بعد انہوں نے اس ضرورت کو اور زیادہ محسوس کیا، چنانچہ مخلص افراد کے تعاون سے الہدا کا باقاعدہ قیام 31 دسمبر 1993 کو عمل میں آیا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی مختلف جگہوں پر ہفتہ وار درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ نومبر 1994 کو انسٹیٹیوٹ کے تحت پہلے 1 سالہ ڈپلومہ کورس کا آغاز ہوا جس میں طالبات کی تعداد 46 تک تھی، جبکہ 10 نومبر 2001 عیسوی سے 8ویں بیچ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں تقریباً 450 کے قریب طالبات دینی علم کی پیاس بجھانے آئی ہیں۔
طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کی بنا پر الہدا کی اپنی بلڈنگ کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی. الحمدللہ بہت سے مخیر افراد کے تعاون سے اب یہ عمارت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جہاں ہم سب اس وقت موجود ہیں. مزید برآں H11 میں موجود الہدا کی جگہ پر بھی 4 دیواری بن چکی ہے اور نقشہ CDA سے پاس ہونے کے مراحل میں ہے. آپ کی دعاؤں، تعاون، مفید مشوروں اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا تاکہ آئندہ سالوں میں بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. الہدا سے فارغ ہونے والے گریجویٹس کی تعداد میں ہر سال پہلے کی نسبت اضافہ ہوتا رہا ہے. الحمدللہ فارغ ہونے والی طالبات نے اپنی سہولت اور مختلف علاقوں کی ضرورت کے مطابق دین کے علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اندرون ملک تمام بڑے شہروں کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، بہاولپور، راولپنڈی اور بہت سے دیگر علاقوں واکنٹ، ہری پور، ایبٹ آباد میں بھی برانچز کا قیام عمل میں آیا. خاص طور پر کراچی میں نئی صدی کی ابتدا سے کام کا آغاز ہوا، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ IT ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا. باقاعدہ ویب سائٹ لانچ کی گئی جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں. ریکارڈنگ ایڈیٹنگ کا شعبہ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ و تفسیر تعلیم القرآن کے نام سے اور رمضان پروگرام پر مبنی کیسٹس فہم القرآن کے نام سے ریلیز کر چکا ہے. اس کے علاوہ مختلف اہم موضوعات مثلا انسان اللہ کا محتاج ہے، نماز کیا سکھاتی ہے اور اسی طرح بہت سے معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل کیسٹس بھی تیار ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بیرون ممالک میں امریکہ، برطانیہ، دبئی، کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی قرآن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہر سال اوورسیز اسٹوڈنٹس کی ایک تعداد بھی یہاں آ کر مین برانچ سے علم حاصل کر رہی ہے. موجودہ بیچ میں بھی کچھ طالبات مختلف ممالک سے سیکھنے کے لیے آئی ہیں، جن میں 2 نو مسلم اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، جو زبان و ثقافت کی مشکل کے باوجود بے پناہ شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. 1 سالہ ڈپلومہ کورس کے علاوہ ہر سال رمضان پروگرام اور سمر کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے کثیر تعداد نے بہت فائدہ اٹھایا. ریگولر کورسز کے علاوہ گھریلو خواتین اور دیگر مصروفیات کی حامل خواتین مثلا ورکنگ ویمن، ان کے لیے کیسٹس کے ذریعے خط و کتابت کورس کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 40 کے قریب طالبات مستفید ہو رہی ہیں. اسی طرح مارچ 2002 سے انشاءاللہ ایوننگ کورس کا آغاز بھی کیا جائے گا. معصوم بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے اور اسلامی عادات و اطوار سکھانے کی غرض سے کلرز آف اسلام کے نام سے ہفتہ وار کلاسز شروع کی جا چکی ہیں، جو اسلام آباد کے علاوہ راولپنڈی، کراچی اور لاہور میں بھی کام کر رہی ہیں. 8 سال کے دورانیے میں الہدا کو عوام کی طرف سے جو بہترین رسپانس ملا، اس کا بنیادی سبب یہاں کا طریقہ تعلیم ہے. دوران کورس پڑھائے جانے والے مضامین میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ و تفسیر کے علاوہ گرامر، حدیث، سیرت، مسلم ہیروز، تقابل ادیان اور عقیدہ جیسے اہم مضامین شامل ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ سالوں میں اہم موضوعات پر وزٹنگ لیکچرز بھی بلائے جاتے رہے، جو اپنے علم اور تجربے سے طالبات کو مستفید کرتے رہے. طالبات کی تعداد بڑھ جانے کے بعد انفرادی توجہ فراہم کرنے کے لیے گروپ سٹڈی کا طریقہ اختیار کیا گیا. 30 کے قریب طالبات پر مشتمل گروپ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ڈسکشنز اور تربیہ کے ذریعے طالبات کو اپنی کمی بیشی کا جائزہ لینے اور بہتری پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے. طریقہ تعلیم کو فطری انداز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے انداز پر قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے تفسیر قرآن کے دوران مختلف مقامات پر مفید ڈسکشنز، نئی ریسرچز اور چارٹس کے ذریعے طالبات کے کانسیپٹس کو واضح کیا جاتا ہے. اس کا مقصد طالبات کے اندر مثبت سوچ بیدار کرنا، ان کو نئی جہت سے روشناس کرنا اور قرآن مجید کی تعلیم کو ایک ایسے وے میں پیش کرنا ہے جس سے طالبات کے اندر اپنے دین پر فخر کی کیفیت پیدا ہو اور اسلام ان کا پسندیدہ دین بن جائے. جزاک اللہ.
اب تشریف لاتی ہیں سائمہ عبد الفتاح. السیدات مومنات المسلمات قانتات العابدات عابدات الصالحات. تمہارا آنا ہو مبارک مرحبا مرحبا، تمہارا جانا ہو مبارک الوداع الوداع. تم سے چمن آباد تھا، تم سے چمن شاداب تھا، تم سے چمن میں علم کا طلوع آفتاب تھا. چمن چمن اداس ہے، پھولوں میں خوشبو نہیں. اس زندگی کا کیا مزہ جس زندگی میں آپ نہیں. الوداع الوداع پیاری بہنوں الوداع. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. ماں باپ کی شان ہو اور درس کی یاد ہو، اساتذہ کی امیدوں کے تم ہی چراغ. اللہ نے کرم کیا آئیں دور دور سے، جگمگا اٹھی فضا آپ ہی کے نور سے. الوداع الوداع پیاری بہنوں الوداع. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. ایھت السیدات مومنات المسلمات الوداع الوداع پیاری بہنوں الوداع. تقریب کے اختتام پر اب میں مہمان خصوصی صاحبہ سے درخواست کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا، الہدا کی ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، آرگنائزرز سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب سے پہلے تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جو رب العالمین ہے، رب و کائنات ہے، کہ یا میرے مولا میں تو بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں اور تو نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں جا کے الہدا میں کانوکیشن اٹینڈ کروں اور ڈگریز دوں. میرا دل بہت ہلا، مجھے رونا بھی بہت آیا، کیونکہ دیکھا جائے تو عزت ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے، اس کی بادشاہی میں وہ جس کو جو بانٹ کے دے دے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کہ میں بڑی مدت سے جانتی ہوں، بٹ آئی ایم اے ویری سائلنٹ ایڈمائرر. ان کو خبر بھی نہ تھی کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کو یہ جانتی بھی نہیں ہے، جن کو پہچانتی بھی نہیں ہے. اور پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا 92 میں، جب یہ سگنلز میس میں درس دیا کرتی تھی. میرے ہسبینڈ اس وقت صومالیہ گئے ہوئے تھے اور میرے والد بہت بیمار تھے. میرا دل بہت پریشان رہتا تھا. ایک خاتون ہے، اس نے کہا کہ عابدہ تم ہر وقت جو پریشان رہتی ہو تو تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی. تو اس وقت بچے میرے چھوٹے تھے، تو میں نے کہا کہ یار میں جانا تو چاہتی ہوں، اب اس نے اسکول جانا ہوتا ہے، اس کا ہوم ورک، اس کا وہ. اس نے کہا کہ دیکھو یہ سب تو دنیا کے کام ہیں، تمہیں سکون صرف ایک ہی جگہ ملے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ تم کو سکون میری یاد میں ملے گا. تو پہلی دفعہ 92 میں سگنلز میس گئی اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا سنا. لیکچر تو نہیں تھا، قرآن تھا لفظی ترجمے کے ساتھ، اور اس وقت یہ سورہ بقرہ پڑھا رہی تھی. اور اس سورہ بقرہ کی آیت آئی کہ اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور گھر جا کے میں بہت اس چیز پہ سوچا کہ عابدہ کیا تم اسلام میں ہو؟ کہیں ایسا تو نہ ہو جانے کا وقت آ جائے اور تم کنارے پہ کھڑی رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج دے جو تمہاری روح لے کے چلا جائے. اس آیت نے میرے دل کو بہت تڑپایا، میرے دل کو بہت گرمایا. پھر میرے دل میں ایک جذبہ سا آیا کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے. اب میں اس سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا بالکل اور ہے.
جب یہاں آؤ تو لگتا ہے اپنے گھر آ گئے ہیں، ایسے لگتا ہے اپنوں میں آ گئے ہیں. اور یہاں سے باہر جاؤ تو آپ یقین کرو کہ جب مجھے ساری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتی کہ میری کسی وجہ سے میرا ہسبینڈ ناراض ہو مجھ سے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ بھی پریزڈ اگین اینڈ اگین کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی میرے لیے آسانی پیدا کی کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے کسی بات سے منع نہیں کیا. ابھی جیسے اتنا اچھا کوئی ایک ینگ سی بچی ٹیچر کہہ کے گئی ہے کہ جی آرڈرز آئے ہیں کہ جی آپ نے اسکول میں نہیں پڑھانا، آپ نے یہ نہیں کرنا. بالکل ایسی آرڈرز ہمارے پاس بھی ہیں. اور میں نے جو ہماری اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، میں نے ان کی وائف سے صرف فون کر کے ایک گزارش کی، اور اللہ کا شکر الحمدللہ شی از اے ویری فائن لیڈی، اور اللہ کا شکر الحمدللہ ان کے دل میں بھی دین کا بہت ہے. دیکھیں میں کیونکہ دو دنیا سے آئی ہوں نا، ایک دنیا ہے جہاں حلیہ فرق ہے، منزل وہی ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ کسی کے حلیے سے اس کو مت جج کریں، کیونکہ نیتوں کا حال اوپر والا جانتا ہے. یہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں کہ کون کس طرف ہے. کبھی حلیے فرق ہوتے ہیں، منزل ایک ہوتی ہے. تو ان کو میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ میں نے کہا دیکھیں، جس دن آپ شراب خانے، جوئے خانے اور ناچ گانے بند کرا دوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ کلاسز بند کر دوں گی. تو وہ ہنس پڑی. انہوں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں کہا جی آپ کی GHQ سے لیٹر آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ یہ کام تم خود کر رہی ہو، اور ہمارے اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ بھی پریزڈ، ہماری آرمی میں، ایئر فورس میں، نیوی میں بہت ساری خاتون ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. بہرحال میں آپ لوگوں کو بہت ٹائم نہیں لینا چاہوں گی. آپ کہوگے جی کافی کچھ لیکچر سن لیا، اب آپ جائیں. میں صرف اپنی نا بہت جو معمولی میری زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں وہ میں سنانا چاہتی ہوں، بیکاز آئی کم فرام 2 worlds. شکر الحمدللہ ماں باپ نے اچھے سکولز بھیجا، اچھے کالجز بھیجا، دے سینٹ می ٹو دا بیسٹ آف سکولز. لیکن گھر میں ہمارے دین کا بہت اہتمام ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری امی کہا کرتی تھی کہ رمضان میں دوپہر کو کھانا نہیں پکے گا، روزہ نہیں رکھنا تو یا سحری کا کھاؤ یا جب افطاری پہ پکے گا تو کھانا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. اور امی میری اسکول نہیں جاتی، she had not seen a college, she had not seen a school. بالکل پڑھی ہوئی نہیں تھی، ان کو صرف قرآن کی تعلیم تھی. اور وہ صرف ایک چیز مجھے کہا کرتی تھی کہ دیکھو بیٹا، جیسے ہی بسترے پہ لیٹو کلمہ پڑھنا، کیونکہ کلمے کی عادت ہوگی، قبر پہ لٹائے جائے گا تو آٹومیٹکلی تم کلمہ پڑھو گی، اور کلمہ پڑھو گی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور چھوٹا سا ان کا شعر مجھے یاد ہے، ہم سیالکوٹ کے ہیں تو وہ پنجابی، she didn't know اردو, she didn't know anything, بٹ انہوں نے ہمیں سب بیسٹ سکولز میں بھیجا. وہ کہا کرتی تھی کہ تھوڑا سا مجھے یاد رہ گیا ہے کہ قبراں وچ مکان ہے، سنو نوری فرشتیو، بندہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہہ کے کہتی تھی تم نے سونا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتیں یاد رہ گئی. اور اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے آج اس مقام پہ پہنچایا. اور میں آپ سب کو، خاص کر کے جو 6th بیچ گریجویٹ کر رہی ہے، ان کو بہت مبارک دینا چاہ رہی ہوں. اور بار بار جب یہ سب اتنی پیاری پیاری بچی ہیں، میری تو آپ لوگ بچیوں کے برابر ہو، آپ لوگ تقریر کر رہے تھے تو مجھے سورہ الانعام کی آیت یاد آ رہی تھی کہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو انسانوں کو بھلائی کی طرف برائیں اور برائی سے روکیں. تو آپ وہ خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فرد ہاشمی کو اور تمام لوگ جو محنت کریں ان کو جزا دے. ایک آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا باہر کی دنیا میں کہ جی جو الہدا والے ہیں بڑے سخت ہیں، مت جانا. جب ان کو پتا چلا نا کہ آپ لوگوں نے مجھے بولا تم وہاں جاؤ گی، میں کہا ہاں میں جاؤں گی. تمہارے میاں نے نہیں روکا؟ میں نے کہا نہیں. کہ کیوں نہیں روکا؟ میں کہا اس لیے کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے. جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے آنا ہے نا، بندوں کی طرف سے تو نہیں آنا. یہ رتبے، یہ عزت، یہ شان، یہ شوکت، یہ کرسیاں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ ہم کو بار بار سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، تم تبھی تک ہو جب تک میرا حکم ہے. عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو شکر الحمدللہ اس نے ایمان دیا ہے. اور اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب دعا مانگ رہی تھی تو میں سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ریسیپشن پہ بیٹھے. میں نے کہا نہیں، میری بڑی پیاری استاد ہیں اور جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ میری استاد ہیں. تو میں کہا میں نے ان کی دعا میں شامل ہونا ہے. اور اللہ اس وقت پاکستان کی خیر کرے، اللہ مسلمانوں کی خیر کرے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دے.
کہ اللہ اور رسول کی محبت آ گئی، اس دین کی محبت آ گئی تو اللہ کا وعدہ ہے. اور آخر میں سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ میں کرتی جاؤں گی جو میرے ایمان کو بہت تقویت دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اور یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے نور کے لیے کام کر سکیں. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی، رونق بخشی اور اتنا ایمان افروز خطاب تھا، کیونکہ آپ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو انسان کسی بھی چیز سے ڈرتا نہیں، اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی پاکستان کی اور ہماری فوج کی اور ہمارے عوام کی سب کی حفاظت فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر سے مہمان خصوصی اور آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان سب نے اس محفل کو رونق بخشی. اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.